السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سامعین مکرم، مال کی کتنی نحوست ہوتی ہے۔ مال کی طرف جب انسان دل لگا لے، ہر وقت مال ہی کی طرف اس کا دماغ رہے، تو پھر انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ ایک اس پر بہت ہی عجیب واقعہ نظر سے گزرا، دل چاہا آپ کو سنا دوں۔ ایک شخص نے بہت سامان جمع کیا تھا، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو اس نے اپنے ہاں نہ منگوا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے، اور ان پر محافظ مقرر ہو گئے، اور مکان کی تیاری اس نے کر لی۔ بہت بڑی اس نے دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب، دوست، رشتہ دار سب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک اب مجھے خریدنا نہیں پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی گزر گیا اس کے دماغ سے۔ اتنے میں ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جھولا ڈالے ہوئے پڑا ہوا دروازے پر آیا، اور زور زور سے دروازے کے جو کواڑ ہوتے ہیں نا، ان کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ اتنے زور زور سے اس نے دروازوں کو جو کواڑ تھے ان کو پیٹا پیٹا پیٹا، تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ دیکھا تو فقیر تھا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلاموں نے کہا ہمارا آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئے گا؟ اس نے کہا ضرور آئے گا، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور بتایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا؟ اس کو 2-3 لگائی نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے اتنے زور زور سے دروازہ بجانے کا؟ اور پھر وہ مجھے حکم اور آرڈر دے رہا ہے کہ اس کو میرے پاس بلاؤ، تم نے اس کو لگائی نہیں 2-3؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو بجایا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے۔ تو اس فقیر نے کہا اپنے سردار سے کہہ دو کہ ملک الموت آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ملک الموت، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان سب کے ہوش اڑ گئے، اور آقا سے جا کر کہا کہ وہ تو جو فقیر دروازہ زور زور سے بجا رہا ہے، جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ کوئی فقیر نہیں، وہ تو ملک الموت ہے۔ اب اس کی جو مٹی گری ہے اور اکڑ ختم ہوئی ہے، اور اس پر جو کپ کپی تاری ہوئی ہے، عاجزی سے کہنے لگا اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی اور دوسرے کو قبول کر لو، میری جگہ پر کسی اور کو لے جاؤ۔ اتنے میں ملک الموت اندر پہنچ گئے اور اس سے کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سارا مال جمع کیا اور مال سے کہنے لگا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا، اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی بھی وقت یکسوئی سے اللہ تعالی شانہ کو یاد کر لیتا۔ چند باتوں کے بعد ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں صبح بڑی بڑی گاڑیوں پر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور
فضولیات میں ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ فضولیات میں وقت ضائع کرتے 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 رات کو واپس اپنے ٹھکانے پہ آتے ہیں۔ کوئی نماز نہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی یاد نہیں، کچھ نہیں، واہیات، بکواسات، گالم گلوچ اور فضول بحث و مباحثے اور بد نظری، بد زبانی، غیبت، چغلی، علماء کے خلاف بہتان تراشی، دین والوں کے خلاف بہتان تراشی، بس عورتوں میں، لڑکیوں میں ٹھٹے مار کر، ہنسی مذاق کر کے ایک ہوٹل دوسرے ہوٹل تیسرے ہوٹل، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ کرتے کراتے رات کو اپنے ٹھکانے پہ آ جاتے ہیں اور آ کر جو ہے سو جاتے ہیں، اور صبح پھر وہی ڈنگروں والی سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کے رسول یاد ہے، نہ قرآن کریم یاد ہے، نہ دین اسلام ہے، نہ کچھ درود شریف ہے، نہ کچھ ہے۔ اس طرح وقت گزارتے ہیں اور پھر جب ملک الموت سر پہ آ جاتے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اتنا زبردست ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو کھول دے، اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب، آخرت کی تیاری اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ عرضی چند روزہ ہے، آج نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں ہونی ہے، بس اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دے، قرآن کریم کی اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ذکر اذکار نصیب، اپنا ڈر اور خوف۔ السلام علیکم۔